لکھ لو اس زمین پر سب سے پہلے نمازی کا نام ماشاءاللہ پہلے سب سے پہلے نمازی ہیں اس کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز پڑھی ہے، اور پھر حضرت جبریل امین نے اس زمین پہ سب سے پہلے اذان دی ہے۔ انسانوں میں جو سب سے پہلے مؤذن ہیں ان کا نام حضرت سیدنا بلال ہے، اور یہ فرشتوں میں حضرت جبریل امین ہیں، انہوں نے اذان پڑھی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام پھر چلتے رہے، اب حضرت حوا کو تلاش کرنا شروع کیا کہ میرے ساتھ آئی تھیں وہ کدھر گئی ہیں، ان کو دیکھوں۔ حضرت آدم تلاش کرتے رہے، ہندوستان سے چلے، پیدل سفر پتہ نہیں کیسے کیا، پر مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے رب نے آدم علیہ السلام کے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ یہ رب کی قدرت ہے، اپنے بندوں کے لیے زمین کو اللہ سمیٹ دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے لیے زمین کو سمیٹ دیا، چند قدم اٹھا کے رکھے، جدے پہنچ گئے۔ جدے سے پھر آگے میدان عرفات میں حضرت حوا بھی وہاں موجود اور حضرت آدم بھی میدان عرفات میں، دونوں صاحب وہاں موجود، تبھی تو اس کا نام عرفات رکھا گیا۔ 9 تاریخ تھی ذی الحجہ کی، 9 تاریخ ذی الحجہ حضرت آدم حضرت حوا ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ آگے جا کے ایک ستون ہے جس کو ستون رحمت، وہ جہاں کھڑے ہو کے میرے پیارے آقا علیہ السلام نے قصبہ اونٹنی پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ حاجی لوگ جانتے ہیں، آج بھی وہ میدان عرفات کے آخری کونے پر مسجد نبوی سے سامنے دیکھیں تو وہ ستون نظر آتا ہے، وہاں مصطفیٰ کریم نے خطبہ دیا تھا۔ اس مقام پہ حضرت حوا حضرت آدم کی ملاقات ہو گئی۔ پوچھا بی بی کون ہو؟ بھول گئے ہو جی؟ نہیں پہچانا؟ میں حوا ہوں نا، تم کدھر تھے؟ میں تمہیں تلاش کر رہی تھی، تو کہا میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اچھا مل گئے، پہچان ہو گئی؟ رب نے فرمایا اس جگہ کا نام پہچان والی جگہ رکھ دو، اس دن کا نام پہچاننے والا دن رکھ دو۔ جانتے ہو نا یوم العرفہ، عرفہ کہتے ہیں پہچاننے والے دن کو۔ پہچانا ہوا، کس کی پہچان؟ حضرت حوا حضرت آدم کو پہچان رہے ہیں، حضرت آدم حضرت حوا کو پہچان رہی ہیں۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے جب ارادہ کر کے کعبۃ اللہ شریف کو جانے لگے تو رب نے فرمایا فرشتوں میرے پیارے آدم حج کو آ رہے ہیں، وہ آئیں تو ان کا استقبال کرو۔ فرشتے آسمانوں سے، کعبہ بھی اتارا گیا، فرشتوں نے کعبے کی بنیادیں پتھروں سے رکھی، اور جو آسمان سے اترنے والا کعبہ تھا وہ ان بنیادوں پہ رکھ دیا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام حج کا ارادہ لیے، طواف کرنے کے لیے جب آنے لگے تو فرشتے آگے آئے، جناب جی آیا نا، آؤ نا، بسم اللہ، مرحبا، ست بسم اللہ جی، آدم علیہ السلام آپ کدھر تشریف لائے ہو؟ تو فرمایا میں حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے ویلکم کہا۔ اب کس نے کہا کہ تم کہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے پیارے آدم آ رہے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا استقبال کیا۔ پھر فرشتوں نے کہا ہم نے پہلے حج کیا ہے، اب جبریل امین بھی آ گئے، اے آدم پیارے، رب نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کے ساتھ حج کروں۔ معلوم ہوتا ہے بزرگوں کے ساتھ حج کرنے کا کوئی اپنا ہی نرالا انداز ہے۔ ہم نے دیکھا بعض مرید اپنے پیر کے ساتھ حج کرتے ہیں، بعض خوش نصیب اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کرتے ہیں۔ وہ حج ہی کیا ہے جو کسی بڑے کے ساتھ کیا جائے۔ پھر اس حج کا کیا کہنا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کی پاکیزہ جماعت حضور کے ساتھ حج کر رہی ہے۔ پھر سارے انبیاء بھی اس میں تشریف فرما ہے۔ حضور فرماتے ہیں اور میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی سواری پر ہیں اور ہمارے ساتھ حج کرنے کو جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور سے پہلے کا ہے کہ بعد میں؟ سوچ کے بتانا ذرا، معلوم ہوتا ہے اعتبار کرنا چاہیے نا اس بات پہ۔ حضور نے خبر دی، جب میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی سواری پر ہیں اور اس سواری کی جو رسی ہے وہ منج کی بنی ہوئی ہے۔ جو اتنا پہچان جائیں انہیں اور کوئی چیز کی پہچان نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ خبر دی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی، ہاں علامہ امام نووی نے لکھا ہے
کہ نبی تو پہلے حج کر چکے تھے، ہر نبی نے حج کیا ہے، تو اب کیا ضرورت ہے جی قبروں سے اٹھو تو مکے آؤ، اتنے رش میں حضور کے ساتھ حج کرو۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب حضور حج کے لیے نکلے نا تو ایک فضا معطر ہو گئی، اعلان کر دیا گیا کہ حبیب خدا حج کو آ رہے ہیں، جو آنا چاہے وہ آ جائے۔ پھر سارے نبی اپنی مزاروں سے نکل آئے کہ آپ پہلے تو کیا ہے اکیلے اکیلے، وہ تو اکیلا ہو گیا نا، حج وہی ہوتا ہے جو یار کے ساتھ کیا جائے۔ آدم علیہ السلام نے 40 مرتبہ حج کیا، 40 مرتبہ حج فرمایا آدم علیہ السلام نے، اور پھر نمازیں بھی پڑھتے رہے، توبہ بھی کرتے رہے، پھر کاشتکاری بھی کرتے رہے، اور گندم اور لوہے کا سامان جو لے کے آئے، پھر دنیا کو آباد کیا۔ اب دنیا آباد ہو رہی ہے، وقت گزرتا گیا، پھر آدم علیہ السلام جب آپ کے جانے کا ویلا آیا تو کتنے انسان موجود تھے، پھر کس طرح آدم علیہ السلام دنیا سے گئے، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بیان کریں گے۔ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مرکزی جامعہ مسجد کمیارہ میں خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی یاد میں ایک کانفرنس ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ضرور تشریف لائیں، عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں اور اس کانفرنس میں شرکت ضرور کریں۔